کشمیر کی مائیں بہنیں محمد بن قاسم کی صدائیں لگاتی رہیں۔ جواب ملا کہ تم تو پاگل ہو، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ ملک شام کی بچیوں نے دیواروں پر لکھ دیا، کیا دوبارہ کوئی عمر فاروق، محمد بن قاسم، محمود غزنوی، سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا؟ مگر جواب ملا، اب تو اسلام صرف امن کا درس دیتا ہے۔ بیت المقدس کو ہم سے چھین لیا گیا اور اب بیت المقدس کو شہید کرنے کا باقاعدہ کام جاری ہے، مگر ہم نے کہا اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ شام میں بمباری کی گئی، خون مسلمانوں کا بہایا گیا، مگر ہم نے کہا اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ یمن میں فرقہ وارانہ فسادات کروائے گئے اور مسلمانوں کو شہید کیا گیا، مگر ہم نے کہا اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ ہائے افسوس، عراق میں مسلمانوں کو برہنہ کر کے ان پر کتے چھوڑے گئے، مگر کہا اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ ہماری بہن کو امریکی جیل میں اس لیے طویل سزائیں سنائی گئی کہ وہ مسلمان ہے، مگر ہم نے کہا اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ مسلمان بچوں کی لاشیں سمندروں کے ساحلوں پر پڑی ہوئی ملی۔ افسوس کہ برما میں مسلمان بیٹیوں کے جسموں کو کاٹ کر ان کے سیخ کباب بنائے گئے، مگر ہم نے کہا اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ افغانستان میں مسلمانوں کو کنٹینروں میں بند کر کے زندہ جلایا گیا، مگر ہم نے کہا اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ کشمیر کی مائیں بہنیں محمد بن قاسم کی صدائیں لگاتی رہیں۔ جواب ملا تم تو پاگل ہو، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ ملک شام کی بچیوں نے دیواروں پر لکھ دیا، کیا کوئی دوبارہ عمر فاروق، محمد بن قاسم، محمود غزنوی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہیں آنا؟ مگر جواب ملا اسلام تو صرف اب امن کا درس دیتا ہے۔ تم کیوں بھول بیٹھے ہو کہ تم اس نبی کے امتی ہو جنہوں نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو گھر میں اناج تک نہ تھا، مگر حجرہ مبارک کی دیواروں پر تلواریں لٹکی ہوئی تھیں۔ اسلام صرف امن کا درس نہیں دیتا بلکہ امن و عدل کو قائم کرنے کے لیے جہاد کا درس بھی دیتا ہے۔ جہاد اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر عدل و انصاف کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ اگر یہودی اپنے بچوں کو اس لیے تیار کر سکتے ہیں کہ وہ دجال کے لشکر میں شامل ہوں گے تو تم کیوں مسلمانوں راہ حق میں جہاد سے عاری ہو؟ سنبھل جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آن پہنچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب چنگیز خان کی فوج نے بغداد کے آس پاس کے مسلمانوں کے علاقوں کو فتح کیا اور ظلم کیا تو بغداد والوں نے یہ سوچ کر ان کی مدد نہ کی کہ یہ تو مصیبت ہم پر نہیں آئی، یہ تو ساتھ والوں شہروں پر ہے، ساتھ والے لوگوں پر ہے۔ مگر جب وہی چنگیز خان نے بغداد پر حملہ کیا تو مسلمانوں کا اتنا قتل عام ہوا کہ بغداد کے دریائے دجلہ کے کئی روز تک اس میں خون بہتا رہا، وہ سرخ ہو گئے اور مسلمانوں کے خون سے ہم تو ایک جسم کی مانند ہیں، پھر کیوں نہیں اپنوں کا درد اب سینوں میں محسوس ہوتا؟ اور جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہم کیسے ہیں؟ ہم کیسے لوگ ہیں؟ کیسے پتھر دل ہو گئے ہمارے دل؟ فلسطین میں دیکھو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں دیکھیں مسلمانوں پر 2 سال سے زندگی تنگ کی ہوئی ہے، کرفیو کا لگا ہوا ہے، اور برما میں دیکھیں مسلمانوں پر کیا ہو رہا ہے۔ وہ تمام لوگ ہجرت کر کے ساحل سمندر پر چلے جاتے ہیں، وہاں سے پتہ نہیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں، کہاں غرق ہو جاتے ہیں۔ کیا انہیں جینے کا حق نہیں ہے؟ برما میں دیکھیں، فلسطین میں دیکھیں، شام میں دیکھیں، عراق میں دیکھیں، لبنان میں دیکھیں، لیبیا میں دیکھیں، یمن میں دیکھیں، افغانستان میں دیکھیں، کون سا ملک ایسا ہے جہاں پہ مسلمانوں پر ظلم نہیں ہو رہا؟ خدارا پاک و ہند والو اٹھو، اٹھو پاکستان والو، خصوصاً پاکستان والو اٹھو، اب بھی وقت ہے جاگنے کا۔ خدارا بس ہیلے بہانے چھوڑیے، خدا کی نازل کردہ کتاب کو سمجھیے، اس پر عمل پیرا ہوئے اور اپنے مسلمانوں بھائیوں کی تکلیف کو محسوس کریں، ان کے درد کو محسوس کریں، ان کی تکلیف دکھ کو اپنا دکھ درد محسوس کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو شیئر ضرور کیجیے۔